اسلم ایک گاؤں کا رہنے والا ایک سیدھا سادہ خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اکثر لڑکیاں اسے پسند کرتی تھیں۔ اسلم کے والدین نے خاندانی ماحول کی وجہ سے چھوٹی عمر میں ہی اس کی شادی اس کی کزن سے کر دی تھی۔ اس کی بیوی بھی سیدھی سادی شریف گھرانے کی محنتی خوبصورت لیکن ہلکے رنگ کی لڑکی تھی، اور وہ اپنے شوہر کی خوب خدمت کرتی اور اسے بہت ہی پیار دیتی، اس کا ہر قسم کا بہت خیال رکھتی۔ وقت گزرتا رہا، اسلم کی 30 سال کی عمر تک ہی 5-6 بچے ہو گئے۔ اسلم اب سمجھدار اور عقل مند بھی ہو چکا تھا، اور مالی لحاظ سے افسردہ بھی ہو چکا تھا، اور اب وہ عورتوں کو خاص طور پر سمجھنے لگا تھا اور ان میں دلچسپی لیتا تھا، اور اوپر سے اس کے دوست اور ماحول بھی ایسا ملا کہ اسلم بس ہر وقت جنسانیت شہوت کے خیال میں رہتا۔ اور پھر اسلم نے ٹچ موبائل بھی لے لیا تھا، ساتھ ہی ساتھ کچھ واٹس ایپ پر گندے سیکسی گروپ اور جنسی معلومات کی کتابیں پڑھنے لگا۔ وہاں اس کی بیوی اس کے بچوں کی دیکھ بھال میں، گھر کے کاموں میں مصروف اس سب سے بے خبر تھی، اور کچھ اپنا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے شوہر کا دل بیوی سے اٹھتا چلا گیا۔ اسلم جب بھی موبائل میں ٹک ٹاک پر دوسری لڑکیوں کو دیکھتا تو اسے اپنی بیوی بری لگنے لگتی تھی، اور پھر جب کبھی بیوی کے قریب بھی ہوتا تو کپڑوں میں دھوئیں کی بدبو اور بھینس کے اپلوں کی بدبو کی وجہ سے اس کا دل چاٹ ہو جاتا۔ اس کی بیوی اب بھی صحت مند تھی، لیکن اس کا رنگ ہلکا تھا، سادی تھی، دنیا کی چمک دمک سے دور، بس اپنی سادہ سی زندگی میں مست، اور گھر، شوہر اور بچوں کو ہر خوشی سوख چین دینے اور ان کی خدمت میں مگن۔ لیکن اب اسلم بدل چکا تھا، اب اسے گندی فلمیں اور بے حیا عورتوں کو دیکھنے کی وجہ سے اپنی بیوی سے نفرت ہونے لگی تھی۔ اسلم واٹس ایپ پر بہت سی لڑکیوں سے چیٹ کرتا اور ویڈیو کال کر کے ان سے سیٹنگ بناتا، لیکن اسلم پیشہ طوائفوں کے پاس نہیں جاتا تھا، ایک تو اس کے شریف خاندان کی وجہ سے، اور دوسرا بدنامی کے ڈر سے۔ اسلم کو کسی ایسی لڑکی کی تلاش تھی جو پیشہ ور بھی نہ ہو، اس کے پاس ہر ایک آتا جاتا بھی نہ ہو، اور وہ اسلم کی ہر جائز و ناجائز بات بھی تسلیم کر لے۔ اسلم کو کسی شریف لڑکی کے جسم کی ضرورت تھی، وہ کسی معصوم کلی کو نسلنا چاہتا تھا، بلکہ پیروں تلے روندنا چاہتا تھا۔ سیدھی سی بات، اسلم کسی پاک دامنہ لڑکی کو پلید کرنا چاہتا تھا۔ اسلم کی خوبصورتی اور مردانہ وجاہت کی وجہ سے اس سے بہت سی لڑکیاں باتیں کرتیں، لیکن اسلم عورتوں کو سمجھنے لگ گیا تھا، وہ صرف معصوم کلی اور عفت کی مالک اور پاک دامنہ عفیفہ کی تلاش میں تھا۔ آخر ایک دن اسے مطلوب لڑکی پاکیزہ کی شکل میں اسے مل ہی گئی۔ اسلم نے اس سے صرف دوستی کرنے، بس گپ شپ کرنے، اور بس سچی دوستی اور صرف ساتھ وقت گزارنے کا کہہ کر پھنسا دیا تھا۔ پاکیزہ اسلم کے ساتھ واٹس ایپ پر چیٹ کرتی، وائس میسیج کرتی، اور پھر یہ سلسلہ ویڈیو کال تک پہنچ گیا۔ آخر اسلم نے اسے اپنی ساتھ پارک جانے، آئس کریم کھانے، جوس پینے کے بہانے اسے اپنے ساتھ اکیلے گھومنے جانے کے لیے تیار کر لیا، اور پھر وہاں اسلم اس کے بہت قریب ہوا، اور پھر اپنے دل کی سادگی کی وجہ سے اس سے اپنی دل کی ساری بات کہہ ڈالی، کیونکہ دل تو پاگل ہے۔ پاکیزہ سمجھ چکی تھی۔ پاکیزہ نے اسے سمجھایا کہ تم غلط جگہ غلط لڑکی سے غلط کام کرنا چاہ رہے ہو، جبکہ تمہارے گھر میں پاک دامنہ بیوی موجود ہے، تو تم کیوں دوسروں کو پلید کرنا چاہتے ہو؟ تم اپنی بیوی کو اچھے کپڑے، اچھے کھانا کھلانے کی بجائے باہر کی عورتوں پر فضول خرچی کر رہے ہو۔ تمہیں باہر یا تو ایک بری عورت ملے گی جو تمہیں بھی پلید کر دے گی، یا پھر تم کسی کی بہن بیٹی کی عزت خاک میں ملا کر شیطان کا کام آسان کرو گے۔ تمہاری بیوی جیسی خوبصورت اور کہاں ہوگی جس نے تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیا اور تم سے کچھ نہ مانگا؟ چلو تم نے میری بات نہ بھی مانی تو پھر یہ شہوت کا بھوت تو 5 منٹ میں اتر جائے گا، لیکن اس کے بعد اس کی بدنامی تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گی، اور تم ندامت اور شرمندگی کی آگ میں ہمیشہ جلتے رہو گے، تمہیں کبھی حقیقی سکون نہ مل سکے گا، اور آج کے بعد مجھ سے پھر بات کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ میں تمہیں ایک شریف انسان سمجھتی تھی، لیکن تم تو ایک جنسی درندے اور شیطانی بھیڑیے نکلے۔ پاکیزہ کے الفاظ کے تیر کسی وعظ کے بیان سے زیادہ، کسی مشہور خطیب کی تقریر سے زیادہ اسلم پر اثر کر رہے تھے، اور اسلم کے اندر کا شیطان ان تیروں کے زخموں سے چور چور ہو چکا تھا۔ اب اسلم جب گھر آیا اور اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھا تو اسے اپنی بیوی واقعی حوروں سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔